السلام علیکم. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اس موضوع کا عنوان ہے شادی. اس موضوع کی اہمیت اور اس موضوع کی دلچسپی آپ لوگوں کی یہ اسمائل سے پتہ لگ رہی ہے. تو آگے جانے سے پہلے ہم اپنی پروگرام کا افتتاح یا شروعات قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے. تلاوت کے لیے میں اپنے عزیز بھائی انعام اللہ کو بلاؤں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہماری محفل کو منور کر دیں. قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا یہ میرج ورکشاپ پارٹ 2 یہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے اللہ کی فضل و کرم سے، اور میں شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور آپ سب کا کہ آج ہم نے ایک ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عملی جامہ پہنایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا از حد شکر ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آج کی یہ کا جو ورکشاپ ہے یہ واقعتاً فروٹفل ہو اور ہم کچھ سیکھ کر یہاں سے جائیں، کیونکہ شادی ایک مقدس فریضہ ہے، عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور قول، وہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، بلکہ خطبہ نکاح میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے سے ایوائڈ کیا، یعنی میرے طریقے سے جو دور ہوا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اسلام میں یہ بہت اہم فریضہ ہے، اس پہ تھوڑی سی بات بھی ہوگی. دیکھیے، سب سے پہلا جوڑا کس کا بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا. کہاں بنا؟ جنت میں. حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا دل لبھانے کے لیے، ان کے ساتھ ایک تعلق اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک خاتون کی ضرورت تھی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے وجود سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا
کی شکل میں جنت میں ہی پرووائڈ کیا. سب سے پہلا رشتہ یہ قائم ہوا جنت کے اندر. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان دونوں کو الگ کس نے کروایا اور جنت سے کس نے نکلوایا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رشتے جوڑنا چاہتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، میاں بیوی کی شکل میں ایک زبردست خاندان دیکھنا چاہتا ہے، اور شیطان اسی خاندان کو توڑنا چاہتا ہے. یہ دو ایجنڈاز ہیں جو آج بھی دنیا میں چل رہے ہیں. ایک نکاح کی بیس پر ہے اور ایک نکاح سے ہٹ کر زنا کی بیس پر ہے، لیونگ ریلیشن شپ کے نام پر ہے، ایل جی بی ٹی کیو کے نام پر ہے، ہومو سیکسولیٹی کے نام پر ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے. شادی اللہ کا حکم ہے، جو کہ اس نے کہا ہے کہ تم میں سے جو بے نکاحیں ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے، ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ اے نوجوانوں، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اور جو نہ کر سکے استطاعت تو پھر وہ روزے رکھے. تو روزہ جو ہے الٹرنیٹ ہے، وہ نگاہوں کو پست کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور یہی کام نکاح کا بھی ہے. نکاح بھی نگاہوں کو پست کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. جائز نسلیں آتی ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے. نکاح کے بعد ایک فیملی وجود میں آتی ہے، رسپانسبلٹیز کا تصور آتا ہے. تو یہ ایک بہت مقدس فریضہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس شادی سے پہلے کوئی کونسلنگ نہیں ہوتی. گھر بنانے سے پہلے ایک نقشہ ضروری ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی اپروول ضروری ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب گھر بننے سے پہلے بھی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، گھر بن رہا ہو تب بھی، گھر میں جب انٹر ہو جائے تب بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو یہ کیسا گھر ہے کہ اس سے پہلے تو ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں دی جاتی؟ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے تعلیمی اداروں کی، کہ وہ اس مقدس رشتے بننے سے پہلے کونسلنگ، کوئی گائیڈنس، کوئی سیمینارز، کوئی ورکشاپس ہونی چاہیے، تاکہ بہت سے جوڑے بن جاتے ہیں لیکن ان کو حقوق و فرائض کا نہیں پتہ ہوتا، نکاح کے مقاصد کا پتہ نہیں ہوتا، نہ شوہر کو پتہ ہوتا کہ میرے کیا فرائض ہیں، نہ بیوی کو پتہ ہوتا کہ میرے کیا فرائض ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کچھ سلائڈز میں نے کی ہیں. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اس کا مفہوم وہی ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے جوڑا پیدا کیا. میں انفسکم ازواجا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. کس لیے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ ایک دوسرے سے آپ سکون حاصل کر سکیں، سیکسول ڈیزائر پورے ہوں، جسمانی، روحانی، نفسیاتی سکون حاصل ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت بھی رکھ دی ہے اس جوڑے میں. یہ جو شادی سے پہلے محبت کا تصور ہے، یہ مغربی تصور ہے. شادی سے پہلے محبت ہو ہی نہیں سکتی، مگر ہوگی تو غلط فہمی ہوگی، دونوں ایک دوسرے کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں. اصل محبت نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے، اصل انڈرسٹینڈنگ نکاح کے بعد ہوتی ہے. اس آیت سے سامنے آ رہا ہے. لہٰذا آج کل کا ہمارا جو کلچر ہے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا، ویلنٹائن ڈے بھی آ رہا ہے، تو یہ سارا ایک عالمی لفنگوں کا ایک دن ہے، حرام کاری کا عالمی دن ہے. کوئی کسی کو پھول دے سرخ تو کیا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ ناجائز تعلق پیدا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ بالکل لڑکے کی ضرورت لڑکی اور لڑکی کی ضرورت لڑکا، زوجین کی ضرورت ہے. لیکن کیسے؟ اس نکاح کو، اس رشتے کو نکاح کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم کرنا چاہتا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. نکاح سے پہلے اگر کوئی پسند آ جائے تو والدین کی مشاورت کے ساتھ آپ شادی کا پروپوزل دے سکتے ہیں، لیکن نکاح سے پہلے گفتگو، لمبی ملاقاتیں، کوریڈور میں چلنا، جوڑوں کی شکل میں ہاتھ لگانا، ہاتھ ملانا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکی نے ایک لڑکے کو پروپوز کیا تھا سب کے سامنے،
اور پھر اسے گلے بھی ملی تھی، لیکن بدقسمتی سے کیا ہوا کہ پھر اس لڑکی کے والدین نے یہ رشتہ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیکسول ڈیزائرز، اولاد، گھر کی زندگی کو چاہتا ہے، لیکن کیسے؟ نکاح کے ذریعے۔ اسلام کہتا ہے کہ نکاح آسان کیا جائے، نکاح کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں اس کو کم کیا جائے۔ جہیز کی لعنت ہے، ایک نام و نمود ہے، نمائشیں ہیں، ایک بیجا پیسوں کا اظہار ہے، اس کی جگہ سادہ نکاح مساجد میں نکاح کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاں کوئی بارات کا تصور نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر دیا تھا۔ تو یہ بارات کا تصور کہاں سے آ گیا؟ یہ جہیز کا تصور کہاں سے آ گیا؟ یہ شادی کو ہم نے مشکل کیا ہوا ہے۔ جو تمدن آگے بڑھتا جا رہا ہے، شادی کا ادارہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، گھر کا ادارہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور شیطان، آپ کو پتہ ہے شیطان حدیث کے مطابق روزانہ میٹنگ کرتا ہے اور اپنے تمام چیلے چانٹوں کو جمع کرتا ہے سمندر میں، اور ہر ایک سے کہتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا؟ کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کروایا۔ ہاں، ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کا ماحول پیدا کیا، پھر اس کو گرم کیا، یہاں تک کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، گھر ٹوٹا، گھر توڑا۔ تو شیطان اس کو کہتا ہے شاباش، ویل ڈن، تم نے جو کام کیا یہ صحیح کیا ہے، معاشرے کا جو یونٹ ہے نا اس کو توڑا ہے۔ جب یونٹ ٹوٹ گیا تو پھر معاشرہ بے راروی کی طرف جائے گا، جیسے کہ آج کل ہے۔ کچھ ایسے پاکستان میں کالجز ہیں جو کیسر احمد راجہ اس دن ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے، پنجاب میں 6 کالجز ہیں جس کے اندر ٹرانسجنڈر کے نام پر مردوں کو داخلہ دیا گیا ہے، اور مرد اب باقاعدہ لیڈیز روم میں بھی بیٹھیں گے، لیڈیز جو واش روم ہے اس میں بھی جا سکیں گے ٹرانسجنڈر کا لبادہ اوڑھ کر۔ یہ بہرہ روی کا ایک پلان ہے، ہم خلا میں نہیں رہ رہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کے مقاصد کو سمجھیں اور ان ساری حقوق و فرائض کو سمجھیں۔ خیر، تو آگے اگلی سلائیڈ بتائیں۔ اچھا، یہ وہ مشہور حدیث ہے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ پوری حدیث یہ ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، جس نے میرے طریقے سے اوائڈ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ 3 صحابی آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال سن کے، تو ان 3 صحابیوں نے غالباً ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 صحابی نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی عبادت گزار ہیں، بڑے نیک ہیں، تو میں تو کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، بس عبادت کروں گا، تہجد پڑھتا رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں اپنی بیویوں ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا، کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ یعنی وہ نیکی میں ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے، اعتدال سے ہٹ گئے، کیونکہ نبی کا طریقہ تو سب سے بہترین اور سب سے معتدل طریقہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 3 صحابی آئے انہوں نے یہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اپنا ٹائم ہے تہجد کے لیے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں کنٹینیوسلی روزہ نہیں رکھتا، اور میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ یعنی آپ نے ایک لائف کا ایک کانسیپٹ دیا۔ لائف خالی یہ نہیں کہ بس صرف عبادت کر لیں، اصل لائف تو یہ ہے کہ آپ گھر گرہستی کی زندگی اختیار کریں، تب پتہ چلے گا کہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ جنگلوں میں چلا جانا یہ تو بڑے رائے فرار ہے، پریکٹیکل لائف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لائف کا کانسیپٹ ہمارے سامنے رکھا۔ تو کرسچینٹی کے اندر یہ ہے کہ وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ تو اسی حالت میں جوانی کے اس میں اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، پھر وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، قیامت کی بڑی علامات میں سے دجال کا مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے، دجال کو ہلاک کریں گے، پھر شادی کریں گے، پھر اپنی طبی موت
ان کو اللہ تعالیٰ وفات دیں گے. تو لیکن کرسچینٹی کے اندر وہاں سے یہ کانسیپٹ آیا ہے کہ شادی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہمارے نبی کا طریقہ بھی نہیں ہے معاذ اللہ. تو حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آ کر باقاعدہ شادی کریں گے، اولاد ہوگی، پھر ان کی طبی موت ہوگی. کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک جگہ خالی ہے قبر مبارک کے ساتھ، وہاں پہ ان کو دفن کیا جائے گا. تو اسلام تو تمام انبیاء کے نزدیک کامن ہے، اور نکاح جو ہے انبیاء کی سنت بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یعنی میاں بیوی کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کردار اور پرہیزگاری کو دیکھا جائے گا. شوہر کا کردار سپورٹیو ہے، کیئرنگ ہے. کس بنیاد پہ آج کل لڑکے یا لڑکی سے شادی کی جاتی ہے؟ کیا چیز دیکھی جاتی ہے جی؟ خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اور پیسے کو دیکھا جاتا ہے، اور اخلاق کو بھی دیکھا جاتا ہے. بی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. تو حدیث کے مطابق عورت سے 4 بنیادوں پہ شادی کی جاتی ہے. ذرا آگے جائیں. ایک اس کا خوبصورتی، جمال ہے، ایک اس کا حسب، سٹیٹس، اور ایک اس کا مال، اور ایک کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق، کردار، دین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت سے شادی دین کی بنیاد پر کرو. کریکٹر کو دیکھا جائے، اخلاق کو دیکھا جائے. when character is lost then everything will be lost. اگر کریکٹر ہی نہیں ہے تو خوبصورتی اور مال کو کیا کیا جائے گا؟ وہ گھر پھر آگے چل نہیں سکتا. دیکھیں آج کل ایک دوسرے کو پرفیکٹ سمجھ کر کے سمجھتے ہیں، محبت کے جو دعوے ہوتے ہیں کہ جی میں تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. تو پہلے سے چیزوں سے امپریس نہیں ہونا، انکوائری کرنی ہے والدین کے ذریعے، خود بھی دیکھیں، لیکن پھر والدین کے مشورے کے ساتھ ولی کی اجازت سے نکاح ہوتا ہے. ایسے نکاح کے اندر برکت ہوتی ہے، ورنہ خدا نخواستہ وہی حال ہوگا جو آج کل ایک امریکی خاتون کا ہوا ہے. وہ بیچاری آئی ہے اس کے پیچھے اور اس کو ریسیو کرنے والا تھا ہی نہیں. پکچر میں 25 سال کی ہے اور جب آتی ہے تو 60 سال کی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ آن لائن نکاح ہو تو جاتا ہے، لیکن آن لائن نکاح کے پیچھے فراڈ اور پرینکس اور یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا جی، شادی کے بعد یہ ضروری ہے کہ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں کہ ایک تو بیوی کو حق مہر دے. حق مہر کا تقرر نکاح کے وقت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہو جائے. اس میں مزید فقہی روشنی انشاءاللہ مفتی صاحب ڈالیں گے. میں آپ کو ایک جنرل ذرا پکچر دینا چاہتا ہوں. حق مہر. دوسرا، شادی کی شرائط میں یہ بھی ضروری ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں، اور گواہوں کی موجودگی میں لڑکے کی طرف سے لڑکا خود ہو اور لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل شرعی گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کریں تو وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہے، سب سے افضل یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو سب کے سامنے، کیونکہ نکاح خفیہ نہیں ہونا. ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں، لیکن نکاح کا جو طریقہ ہے وہ اعلانیہ ہے، سب کو پتہ ہو کس کی بیٹی ہے، کس کا بیٹا ہے، کتنا حق مہر ہے، کتنے سونا ہے، کتنا کیش ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی شرائط ہے وہ طے ہونے کے بعد سب کو پتہ ہو. پھر لڑکا ولیمہ کرے، دوسرے دن خوشی کا اظہار کرے، اور اپنی استطاعت کے مطابق دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو بلائے. ولیمہ سادہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے جو امیر طبقہ ہے ان کے لیے کہ وہ ایسی مثالیں قائم کریں معاشرے کے اندر کہ لوگوں کے لیے شادی کرنا آسان ہو جائے. تو کروڑوں روپے کے معاملات چلیں گے، اربوں روپے کے، تو پھر وہ بیچارہ ڈرائیور کیا کہے گا اور وہ مالی کیا کہے گا کہ میری بھی بیٹی ہے، اس کے بھی ہاتھ پیلے کرنے ہیں. تو اس میں جو مخیر حضرات ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک رول پلے کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے لیے کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے. اچھا، اس آیت میں ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. مرد عورتوں پر حاکم ہیں، نگران ہیں، پروٹیکٹرز ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ہیں.
کیوں کہ عورت کا جو خرچہ ہے، نان نفقہ ہے، وہ مرد کے ذمے ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فضیلت دی ہے. ویسے نیکیوں میں دونوں برابر ہیں، اچھے کاموں میں دونوں ایک دوسرے سے آگے جا سکتے ہیں، لیکن مرد کو کمانے کا ذمہ داری دی ہے، حکومت کی ذمہ داری دی ہے، عورتوں کو گھر بچوں کی تربیت پرورش کی ذمہ داری دی ہے. البتہ عورت باہر نکل سکتی ہے، گھر سے پردے کے اندر نکل سکتی ہے، سفر اگر کرے تو محرم کے ساتھ کرے گی، لیکن عورت مجلس کی زینت نہیں بن سکتی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تم اپنے گھروں میں آرام سے قرار سے بیٹھو اور جاہلیت کی طرح بند سور کر باہر نہ نکلو. عورت کا ایک کردار ہے، مرد کا ایک کردار ہے، دونوں کے کرداروں کو ملا کر زندگی کی یہ گاڑی چلے گی. مرد عورت کے بغیر آگے نہیں جا سکتا، عورت مرد کے بغیر آگے نہیں جا سکتی. دیکھیے مجھے بتائیے، جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے، یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ تو عورتوں مردوں کے لیے کیوں نہیں فرمایا؟ مرد کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہلوؤں سے عزت دی ہے، ذمہ داریاں دی ہیں، عورت کو ایک دوسرے پہلو سے ذمہ داریاں دی ہیں. اس طرح شوہر کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اپنی بیوی کے ساتھ کیئرنگ ایٹیچیوڈ ہو، مشاورت کرے، کونسلنگ کرے، اس کی دینی تربیت کرے. بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے ساتھ وفادار ہو جائے، شوہر کے ساتھ صبر کے ساتھ رہے. ایک اور دو چیزیں بڑی اہم چیزیں، ٹائم کی کمی ہے. ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر. شادی کے بعد نرم گرم حالات آ سکتے ہیں، بیماری آ سکتی ہے، کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی معاشی فائنینشیل کرائسس آ سکتے ہیں. ایک جیسے حالات نہیں رہتے. یہ ایک سفر ہے، سفر ایک جیسا نہیں ہوتا. کبھی ہم مڑتے ہیں، کبھی زگ زیگ ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے. تو زندگی کے اندر بھی یہ معاملات چلتے ہیں. اس لیے جس کے اندر صبر نہیں وہ شادی نہ کرے. مجھے راجہ ضیاء الحق صاحب کی ایک بات یاد ہے، یہیں پہ شاید انہوں نے کہی تھی کہ جس بندے کے اندر کمپرومائز کرنا نہیں ہے نا، قربانی نہیں دے سکتا، اسے چاہیے کہ شادی نہ کرے. پہلے ذرا اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرے تاکہ وہ شادی ناکام نہ ہو. شادی کامیاب ہونے کے لیے، سکسیسفل میرج کے لیے ضروری ہے کہ پیشنس، صبر. ہر طرح کے حالات آ سکتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں. اور اسی طرح اگر کچھ انعام ہو اللہ کی طرف سے، کچھ اولاد ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوئی انعام مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی ذمہ داری مل جائے، پیسے مل جائے، بزنس ایکسپینڈ ہو جائے، تو اللہ کا شکر. تو صبر اور شکر یہ مومن کے دو پر ہیں. ان دو پروں کے بغیر وہ جیسا پرندہ اڑ نہیں سکتا، اسی طرح مومن کا سفر بھی طے نہیں ہو سکتا. تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جگہ شادی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے شادی کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری شادی، آپ لوگوں کی شادی آسانی سے ہو، اچھی جگہ ہو. آمین کہے ذرا. آمین آپ کی صحیح نہیں ہے. جزاک اللہ. ویسے کون کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ اچھا. پچھلی ورکشاپ میں جب میں نے کہا کون کون شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی شدہ والوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. میں نے ان کو کہا کہ میں اس کی پکچر لے کے آپ کے گھر بھیجوں گا، پھر آپ جانے اور آپ کے گھر والے. اچھا، اس دفعہ آپ نے سمجھداری کی ہے کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. صحیح ہے. اچھا جی، جزاک اللہ خیر.